अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। नाज़रीन, कल हमने देखा कि करारदाद मंजूर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन मुलतवी करवाए जाएं। ऐसे में कि जब इलेक्शन कमीशन भरपूर तैयारी कर रहा है, गरीब आवाम के टैक्सेस का जो पैसा है उसके अरबों रुपए अब तक इस इलेक्शन 2024 पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन आज हमने देखा कि एक और करारदाद जो है वो सेनेट में पेश की गई है। ये करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर की जानिब से पेश की गई है और इसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त यानी कि 8 फरवरी को ही, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया और फिर सदर पाकिस्तान से मुशावरत के बाद ये डेट जो है ये फाइनल की गई है। भुट्टो सजाए मौत रेफरेंस पीपल्स पार्टी ने इस पर तहरीरी जवाब जो है वो जमा करवा दिया है। सेनेट में इंतखाब के हवाले से इल्तवा की ये जो करारदाद पेश की गई और फिर मंजूर की गई, इसका मकसद क्या है? ऐसे वक्त में ये क्यों पेश की गई? क्या कहीं से कोई हवा मिल रही है कि इलेक्शन जो हैं वो डिले किए जा सकते हैं? अगर देखा जाए तो तमाम स्टेक होल्डर्स इसी हक में हैं कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर करवा दिए जाएं ताकि मुल्क जो है वो किसी तरह स्टेबल हो जाए। लेकिन सवाल एक बड़ा है कि इस करारदाद का मकसद क्या था? सुप्रीम कोर्ट को सेनेट में मंजूर करारदाद का नोटिस लेना चाहिए। लतीफ़ खोसा रहनुमा तहरीक इंसाफ की जानिब से आज ये कहा गया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो करारदाद है इसे तौहीन आइन तस्वुर किया जाए। और नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन साफ, शिफाफ, गैर जानिबदाराना क्या इलेक्शन करवा पाएगा? तमाम जमातों का इस हवाले से जो मुख्तलिफ स्टांस है वो सामने आता रहता है, स्पेशली पीपल्स पार्टी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बारहा कह चुके हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें तो नहीं मिल रही, अलबत्ता जो उनकी अब तक की बड़ी सियासी हरीफ जमात है वो मुस्लिम लीग नून है, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिल रही है। इन तमाम पर बात करने के लिए आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान होंगे मोहम्मद रफीक रजवाना, साबिक गवर्नर पंजाब, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, साथ में सेनेटर ताज हैदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, राजा आमिर अब्बास माहिर कानून हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं मोहम्मद रफीक रजवाना साहब से। सर, एक बड़ा सवाल है कि ऐसा वक्त जब इंतखाबात का तीसरा जो मरहला है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट होने वाला है, ऐसे में करारदाद एक जो है वो पेश की जाती है और फिर उसे फौरी तौर पर मंजूर कर लिया जाता है। हिजानी कैफियत जो है, क्या पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल है? देखिए, वो 14 सेनेटर हजरात जिन्होंने ये करारदाद पेश की है वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे और सेनेट की तादाद 14 भी नहीं है, ठीक है जी। और फिर उस पे हमारी जमात के एक सेनेटर जो है उन्होंने इसकी भरपूर मुखालफत की और मैं रात एक शादी में शरीक था इस्लामाबाद में, तो वहाँ कुछ सेनेटर साहिबान थे जो उस वक्त मौजूद नहीं थे, अपनी कोई कमेटी की मीटिंग हो रही थी, बाद में वो भाग के आए तो उस वक्त तक करारदाद मंजूर हो चुकी थी। तो वो मुझे बता रहे थे कि ये जिन साहिबान ने करारदाद पेश की है इससे पहले उन्होंने जुमा नमाज पढ़ी है और उसके बाद पता यूं ही चला कि एकदम सारे इकट्ठे हुए और सेनेट के चेयरमैन साहब के पास गए और उसके बाद इजलास शुरू हो गया और करारदाद पेश कर दी गई। तो ये अब है तो बड़ी हैरान कुन बात है कि जब पूरा पाकिस्तान, सारी सियासी जमातें इलेक्शन की तरफ चल पड़ी है और बहुत अच्छा, इट्स अ गुड साइन, इलेक्शन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। पाकिस्तान की जमहूरियत की बका, सियासत का इस्तेकाम जो है, मईशत का इस्तेकाम, ये जमहूरी निज़ाम के इस्तेकाम से ही ताल्लुक रखता है और पार्लियामेंट वजूद में होनी चाहिए ताकि तमाम मसाइल का हल पार्लियामेंट में बैठ के किया जा सके। तो बड़ी अजीब सी बात है और इसमें काफी अरसे से शक व शुबहात तो हो रहे थे। लोग कह रहे थे जी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो अब ये करारदाद के बाद कुछ और लोगों के वसवसे बढ़ गए, मगर मैं तो इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी कल लेकिन रफीक साहब, बेशक 14 लोग थे, अपर फ्लोर है पाकिस्तान को, जैसा कि आपने फरमाया कि वो रिप्रेजेंट तो नहीं न कर रही ये 14 लोग, लेकिन उनके इस एक्ट की वजह से एक दफ़ा जो निज़ाम है वो तो हिला है ना। इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब कर लिया, आज उन्हें रिटर्न में कल की जो करारदाद पेश की गई थी, मंजूर हुई है, वो मिली है। अब इलेक्शन कमीशन भी इस पर सर जोड़ के बैठेगा, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से तो ये हवा मिल रही है ना कि इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए। तो जहां से ये हवा आई है उसकी तहकीक करनी चाहिए, हमारे बस में तो नहीं है तहकीक कैसे हो, कहां से ये हवा आई है, गर्म हवा। सर, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, तमाम बड़ी सियासी जमातें हैं रफीक साहब, बड़ी सियासी जमातों का तो हक बनता है ना जी। मैं सर अर्ज कर रहा हूं कि बड़ी सियासी जमातों का तो हक बनता है ना कि भाई मुल्क में एक दफा फिजा जो है इलेक्शन की कायम हो गई है, तो अब ऐसे में इस तरह का एक्ट जो है वो नुकसानदेह होगा। बड़ी सियासी जमातों ने तो रद्द अमल दिया है, उनके
مطلب ہے کہ ان کے زعماء نے بھی، ان کے قائدین نے بھی یہ اپنا رد عمل دیا. اور سب سے پہلا رد عمل تو اسی قرارداد کے خلاف ہمارے سینیٹر جو ہیں انہوں نے، ہماری پارٹی کے سینیٹر نے سب سے پہلا رد عمل تو جہاں قرارداد پیش ہوئی انہوں نے جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے اسی اپر ہاؤس میں انہوں نے اپوز کیا. تو سب سے پہلا رد عمل تو یہ ہے جو پراپر جگہ پہ، پراپر ٹائم پہ، پراپر طریقے سے جواب دیا گیا. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس قرارداد کی وجہ سے شک و شبہات لوگوں کے ذہن میں پیدا مزید مضبوط ہونے لگ گئے، مگر حقیقت میں اس کا کوئی الیکشن کے انتباہ سے میں تو نہیں سمجھتا کوئی تعلق جی ہے. بہتر ہے، کسی قرارداد کے کا اگر کوئی تعلق انتخاب نہیں ہے اور کرانے نہ کی ہی اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے. ٹھیک ہے رفیق صاحب، بلاول بھٹو صاحب لاہور میں انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور جو لاہور اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کا ایک قسم کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور انہوں نے رائمنڈ میں جلسہ بھی کیا، وہاں پہ انہوں نے للکارا بھی ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں اب جو لاہور کی سیٹس ہیں، تحریک انصاف کو اگر سائیڈ پہ رکھ دیا جائے، آئی پی پی کے ساتھ آپ کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ کہاں تک پہنچے، اور ساتھ میں پیپلز پارٹی کیا آپ کی ایک بڑی حریف کے طور پر لاہور میں سامنے آئے گی؟ دیکھیں، نہ تو میں کوئی بوسٹ کرتا ہوں کہ ہماری جماعت کی کیا پوزیشن. الحمدللہ ہمیں خصوصی طور پر پنجاب میں بڑا ایج حاصل ہے جو پہلے بھی رہا ہے، اور الیکشن ہے، نہ ہی میں کسی کو چیلنج کرتا ہوں. پیپلز پارٹی بھی اتنی قابل احترام ہے، ان کا رائٹ ہے پنجاب میں آ کے ڈیرے جمائیں، پنجاب میں کیمپین کریں، یہ تو کھلا میدان ہے، آنا چاہیے. جتنا سخت مقابلہ ہوگا، جتنا اچھا مقابلہ ہوگا، نکھر کے کینڈیڈیٹ سامنے آئیں گے، بہت بہتر بات. ویسے مقابلہ ہے صحیح؟ اب مقابلہ دیکھیں نا جی، اب میں کہوں گی کہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ سندھ میں ہے تو وہ مقابلے والی بات تو نہیں ہوگی. اگر کہا جائے جیسے آپ نے کہا مقابلہ ہے، تو میں پھر وہی کہتا ہوں، بڑا بول نہیں بول رہا، میں ایک انالیسس بتا رہا ہوں. شاید اتنا مقابلہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب. ٹھیک ہے، بہتر ہے. رفیق صاحب، سینیٹر تاج حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا، پروگرام کا حصہ بنے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کو لے کر، آج سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا گیا ہے. سر، اگر آپ کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملتا ہے اور واقعی جو ایکٹ کیا گیا جیسا کہ پورے پاکستان نے دیکھا، اور بارہا پیپلز پارٹی اپنے ہر جلسے، اپنی ہر کمپین میں اس کا ذکر بھی کرتی ہے، تو سر اس کے بعد اگلا لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ جو ایک عدالتی قتل ہوا ہے اس کے حقائق سامنے لائے جائیں، اور جو شہید کی بے گناہی ہے وہ شہید کی بے گناہی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لائی جائے اور ریکارڈ پر لائی جائے. یہ میرے خیال سے ہم سے کہیں زیادہ یہ سپریم کورٹ کی عزت کا معاملہ ہے کہ اگر ایک ظلم ہوا تھا تو موجودہ کورٹ جو ہے اس ظلم کو درست کرنے کے لیے اگر کرتا ہے تو اس میں عدلیہ کی عزت ہے، اور یہ ایک بہتر بات ہوگی. اور اتنے دن جو نہیں لایا گیا ریفرنس، اس کی بھی کچھ وجوہات ہوں گی کہ برسوں بعد یہ ریفرنس جو ہے وہ اب سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے تاج حیدر صاحب، اگر سیاسی گہما گہمی کی بات کر لی جائے، پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے؟ 10 نکاتی ایجنڈا تو بلاول بھٹو صاحب نے سامنے رکھا ہے، اور ایز اے پرائم منسٹر بلاول بھٹو صاحب کا نام بھی پارٹی نے دے دیا ہے. پنجاب میں آپ کس بیس پہ جو ووٹ کمپین ہے وہ کرنے والے ہیں؟ یہی 10 نکات کے اوپر. ہماری تو کسی سے مخالفت نہیں ہے. ہم جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے یہ 10 نکات دیے کہ کس طریقے سے ہم ویجز کو بڑھائیں گے، کس طریقے سے ہم جو جدید طریقہ ہے سولر انرجی کا اس کو ہم متعارف کرائیں گے، اس طریقے سے بجلی کے ریٹ ہم گرائیں گے. جو سندھ کے اندر ہم صحت کے لیے کر رہے ہیں کہ لیور ٹرانسپلانٹ کا کیا میں ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کو پورے پاکستان میں لے کے جائیں گے. تعلیم کے سلسلے میں کیا کریں گے، اور اس کے لیے جو وسائل کی ضرورت ہے وہ ہم کس طریقے سے وہ وسائل جمع کریں گے. اور یہ جو وسائل اثاثیہ کی طرف جا رہے تھے، سبسڈیز اور یہ
जो नई वजारतें बना ली गई थी मरकज के अंदर, इनको खत्म करके और वो सब्सिडीज में जो 1500 अरब जा रहे हैं उसको कैसे हम गरीबों के लिए सोशल सेक्टर के अंदर मकानात के लिए हमारा क्या प्रोग्राम है। सिंध में हमने 3 महीने में 50,000 मकान बनाए हैं, 20 लाख हमें बनाने हैं। तो हम चाहते हैं कि नहीं, पूरे मुल्क में जो गरीबों के ऐसे मकानात हो जो रहने के काबिल हो। ठीक है। जो हमने 2 लाख सोलर प्लेट्स लगाई सिंध में गरीब घरानों पे, ये जिससे लोड शेडिंग और इससे ये बिजली के बिलों से हमें निजात मिली है। 21 लाख घरों पे हमें लगानी है, तो हम पूरे मुल्क के अंदर इसको लेके जाए, ये हमारा मकसद। ठीक है सेनेटर ताजा हदद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। राजा आमिर अब्बास साहब माहिर कानून हैं। सर, करारदाद को कानूनी अगर देखा जाए नुक्ता नज़र से तो क्या हैसियत है? उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है जो कल की करारदाद जो है वो पेश हुई है, उसके बाद मंजूर कर लिया गया है कि उसे कलअदम करार दिया जाए। क्या समझते हैं, कानून क्या कहता है? क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है इस हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर्स हैं कि इलेक्शन करवाए जाएं? देखिए, कानूनी हैसियत तो इसकी कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है, किसी तरीके से भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। इट इज़ जस्ट लाइक एन ओपिनियन। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया था तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि इट शुड बी ट्रीटेड लाइक इनग्रेविंग ऑन द स्टोन, पत्थर पर लकीर की तरह होगा। फिर हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट से ये बात भी आई कि जी लोग इसके बारे में बहस ना करें और इसको इंतखाबात को डिले करने की अगर किसी को शौक़ है बात करने का तो घर में अपनी बेगमात के साथ करे, पब्लिक में ना करे। और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो इस मुल्क का सबसे बड़ा हाउस है, जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आइन को बचाने वाला है, वहाँ से तो ये होनी चाहिए थी करारदाद कि जी इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए और इस किस्म की कि जी आर्टिकल 218 पे अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन वहाँ से अगर ये वाली करारदाद आती है तो इस करारदाद का मकसद कोई सिंपली ये नहीं था कि कोई वहाँ पे किसी ने एक जिसको आप सिंपली कह सकते हैं कि जी कोई स्टोरी सुनानी थी। ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ मुहर्रकात होंगे। क्या चेयरमैन सेनेट को नज़र आया कि जी कोरम पूरा नहीं? क्या किसी ने पॉइंट आउट किया कि कोरम पूरा नहीं है? क्या जब रेजोल्यूशन आता है, प्राइवेट बिल जब आता है तो उसको पास कराने का जो तरीक़ाकार होता है, क्या वो अडॉप्ट किया गया और चेयरमैन सेनेट ने इतनी जल्दी इसमें यह पास हुआ? फिर आप देखें कि जी इसमें जो अफराद थे, सेनेटर्स थे, 14 ही थे या 13 थे, उसमें ज़्यादा मेजॉरिटी क्या बाप के सेनेटर्स की थी। चेयरमैन सेनेट भी बाप से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि जी हमारे जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं बाप से। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि एक जिसको समझ सकते हैं कि इसमें एक ऐसा थ्रेटनिंग एलिमेंट है कि जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो सा है इलेक्शन कराने का, इसको सबोटाज करना चाहता है। क्या करना चाहता है, ये बातें क्यों की जा रही हैं? और इसका अगर बहुत किसी को शौक़ था कि जी ये ऐसी वजूहात हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकता, वो सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत करें, दरख्वास्त दे दें कि जी इलेक्शन नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट आगे से जवाब भी दे देगी। और मैं समझता हूँ कि जी अब ऑल्दो के ये सेनेट की प्रोसीडिंग्स हैं, इनको किसी भी अदालत में इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इन पे सुप्रीम कोर्ट गालिबन कोई एक्शन तो नहीं ले सकती। लेकिन ऑब्जर्वेशंस तो आनी चाहिए कि जनाब ये क्या वजहात है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जब केसेस सुन रही है और ख़ासकर जो कानून साजी के मुतालिक केसेस सुन रही है और उसमें सुप्रीम कोर्ट बारहा ये ऑब्जर्वेशन दे रही है कि जो विजडम ऑफ पार्लियामेंट होता है वो तो हमसे भी बेहतर होता है। अब सुप्रीम कोर्ट का विजडम था और एक उनकी डायरेक्शंस थी कि इलेक्शंस ने होना है, और वही पार्लियामेंट जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इनका विजडम बहुत ज़्यादा और आला पाए का होता है, वहाँ से ये बात आना, तो ये जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि एक क्वेश्चन मार्क है, यकीनी तौर पे ये उस क्वेश्चन मार्क को ज़्यादा गहरा करता है। और इस चीज़ को लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से ये कहा गया कि ये जो करारदाद पेश की गई, मंजूर हुई है, ये तौहीन आइन के ज़ुमरे में आती है। क्या ऐसा कुछ है? आप कहते हैं कि अपर फ्लोर की जो कार्रवाई है उसे चैलेंज भी नहीं किया जा सकता।
دیکھیے توہین آئین کہہ لیں، توہین عدالت، توہین آئین تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے جب ججمنٹ دی تھی پنجاب اور کے پی کے جی الیکشنز کی، اصل توہین آئین تو وہ تھی کہ جی سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو کہ بائنڈنگ ہوتی ہے تمام اداروں پہ، قطع تو ہم کلامی نے دیکھا معاف کہ سر، لیکن جی وہ اس توہین آئین کو تو کوئی سیاسی جماعت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو اس کو نہ سیاسی جماعت ماننے کو تیار تھی، نہ اس وقت کی پی ڈی ایم کی حکومت ماننے کو تیار تھی، جنہوں نے انکار کر دیا تھا منسٹری آف ڈیفنس نے، فائنانس منسٹری نے، انٹیریئر منسٹری نے، کہ جی ہم اس میں فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی توہین وغیرہ کے کیسز بنیں گے. اس ملک میں ایسی روایات نہیں ہیں. ہاں الیکشن کمیشن کو اگر توہین الیکشن کمیشن کی ویسے تو بہت سے نوٹسز جاری کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ تو سب سے اچھا موقع ہے، کریں توہین عدالت کا، توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس. وہ جیل میں جاتے ہیں جھنڈے چنڈے لگا کے، تو یہاں بھی پارلیمنٹ میں چلے جائیں کہ جی یہ توہین ہوئی ہے. ادروائز دس از آل کہ جی یہ ایک ایسا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایلیمنٹس جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عوام میں الیکشنز کے لیے جانے سے ان کو کچھ پریشانی دشواریاں نظر آ رہی ہیں، ان کی طرف سے ایک فلر چھوڑا گیا ہے کہ جی چلیں اس ٹھیک ہے، کو ایز اے ہم ٹیسٹر دیکھتے چیک ہیں. کیا گیا ہے کہ اس کا رد عمل، اس کا سپار کتنا ہے. رفیق صاحب، سر جیسا کہ عامر صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے کہ عدالت کی جانب سے بڑی واضح آبزرویشن تھی، مگر تب تو کوئی بھی سیاسی جماعت، اسپیشلی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، آپ کے اتحادی پیپلز پارٹی بھی تھے، پی ڈی ایم سے بے شک الگ ہوئے مگر حکومت میں آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل رہے تھے. تو سر اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری کارروائی کو توہین آئین، توہین پارلیمنٹ، توہین عدالت ہے یہ؟ دیکھیے اس کو دو تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے. ایک ہے کہ کسی بندے نے ان 14 سینیٹرز کی وکالت کرنی ہو یا ان کو خود پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے دو صوبوں میں، کیونکہ ساروں کا تعلق بلوچستان اور کے پی کے سے ہے، ٹھیک ہے، کے پی کے وہ سینیٹر حضرات ہیں جو فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کا ایک موقف اپیرنٹلی تو غلط لگتا ہے اور بے وقت لگتا ہے. دہشت گردی تو اللہ نہ کرے کب سے چل رہی ہے. تو ان کا ایک موقف ہے جو انہوں نے تقریروں میں وہاں بیان کیا، تو وہ اپنے موقف کی تائید میں کہہ سکتے ہیں یہ حالات، اور ہم نے کہا ہے ملتوی کیا جائے. میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، میں آئی ایم اسٹیپنگ انٹو دیئر شوز. ٹھیک ہے جی، جی اس کے پیچھے کوئی بھی محرکات ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو توہین آئین اور توہین عدالت اتنا بڑھانے کی بجائے ان کی ایک رائے ہے، اور کیا اس قرارداد پر عمل ہو سکتا ہے؟ رفیق میری صاحب، رائے رائے میں تو نہیں ہو موجود ہے، سکتا. لیکن دیکھیں نا سپریم کورٹ کے بھی الفاظ ہیں نا چیف جسٹس صاحب کے، میں کہ بات جیسا کہ عامر صاحب نے بھی کہا ہے. مکمل کر رہا ہوں. جی جی میں بات مکمل کر رہا ہوں. لیٹ می کمپلیٹ. جی جی سپریم کورٹ کا حکم ہے، اور سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ادروائز میری نظر میں جب الیکشن مخصوص میعاد میں اب ہونا ہے اور الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی دیا، تو اس کے بعد ہمیں سپریم کورٹ کا سہارا تو ضرور لینا چاہیے اگر خدا نخواستہ کوئی وائلیٹ کرے. ادروائز تو الیکشن کمیشن کا فرض، اس میں نہ ہی سپریم کورٹ کی ضرورت پڑنی تھی، نہ ہی کسی عدالت کی ضرورت پڑنی تھی. ایک اسموتھ ورکنگ ہوتی اور آرام سے الیکشن کا ٹائم آ جاتا اور چل جاتا. پچھلا جو ماضی ہے، اسمبلیوں کا ٹوٹنا اور عدم اعتماد، یہ سارے پروسیس کو ملائیں تو اس دفعہ پہلی دفعہ یہ جھگڑا پیدا ہو گیا. ادروائز تو مقررہ مدت پر جب اسمبلی ختم ہوتی تھی یا ڈیزالو ہوتی تھی تو الیکشن ہو جاتا تھا. اب بھی ہو جانا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کاسٹ آف ریپوٹیشن کہ اب ہم اس کے متعامل نہیں ہو سکتے. اب دیکھنا یہ اگر وہ قرارداد آ گئی ہے اس کو ہم کتنا اس پر بحث کریں. اس پہ بحث ہو گئی، لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی کہ انہوں نے قرارداد یہ ہے، اس کو کوئی قبول نہیں کرتا، اس کو نہ سیاسی پارٹی قبول کرتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے اپنے ان کی نظر میں جو مسائل انہوں نے وہاں بیان کیے وہ جانے. اور باقی حالات تو ایسے ہی ہیں کہ نہ ہی الیکشن کمیشن پوسٹ پون کر سکتا ہے، وہ اس کے پاس قانونی اختیار ہے. شیڈول جو ہے نا وہ سیکشن 58 ہے یا 59 ہے، آئی ڈونٹ ریمبر، آف دی الیکشن ایکٹ 2017، مگر میں اس کی سپورٹ میں ہوں ہی نہیں. میں تو کہتا ہوں یہ بالکل مقرر وقت پہ ہو اور پاکستان آگے چلے. پاکستان کی ترقی کا پہیہ، جمہوریت کا پہیہ چلتا رہنا چاہیے، ڈیو پروسیس ہو. اچھا، سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، اسپیشلی نون لیگ کو؟ دیکھیے یہ تو بہت پرانا سبجیکٹ ہے. لیول پلینگ فیلڈ کیا الیکشن سے پہلے کیا لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہوتا ہے مجھے بتائیں. جس جماعت کو زیادہ شکایت ہے اس میں ان کی کچھ جائز مشکلات بھی ہیں فرینکلی. ٹھیک ہے جی، تو مسلم لیگ نون کو تو یہ ہے کہ ساری توپیں مسلم لیگ نون کی طرف ہے، تو لیول پلینگ فیلڈ تو ہمارا ڈسٹرب ہو رہا ہے. سر کیونکہ پرو پنجاب لاڈلا ایک کہا جا رہا ہے ایسا آپ کو، صوبہ پرو ہے لاڈلا اس دفعہ آپ کو کہا جا رہا ہے، جس میں لاڈلا، اب ہمیں نہ کہے تو کس کو کہے. پنجاب کی سیٹیں زیادہ ہیں نا، اور مسلم لیگ کو ایج ہے.
اب جس کے مقدر میں ہوگا وہ جیتے گا. میں نہ ہی کسی جماعت کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کمزور ہے. میدان ہے, بھاگنے کو سب کے لیے برابر ہے. تو یہ پولیٹیکل مائلیج ہے جس کا ہمیں لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش ہو رہی ہے, ہمیں ملائن کرنے کی. کم از کم میں تو اس کو سپورٹ نہیں کرتا, بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کا لیول پلینگ فیلڈ ڈسٹرب کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ پنجاب میں ہمیں کوئی خدا نہ خاصا ٹرینڈ ڈالنے کی, لوگوں کو ذہن بدلنے کی کوشش کی جائے. اس سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ ہر پارٹی اپنی کارکردگی میں ووٹ مانگے, دوسری پارٹی کے بلا وجہ ان کے نقائص نکالنے کو نقص ہو تو پھر ہے, ادروائز اپنی اچھائی بیان کرے کہ ہم نے یہ کام کیا, ہم نے یہ کام کیا, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں بڑے ایشوز بھی ہیں. وہ وقت پہ آنے میں سارے بیٹھ کے اللہ کرے حل کر لے, ہر کوئی اپنا اپنا نصیب لے گا. میدان کھلا سب کے لیے ہونا چاہیے. دے شوڈ ہیو ایکول اپرچونٹیز, دے شوڈ ہیو ایکول چانس, اور ان کے لیے کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہاں, جہاں قانون آڑے آتا ہے, جہاں قانون مداخلت کرتا ہے کسی کے خلاف اور وہ جائز بات ہے, دین لا شوڈ ٹیک اٹس کورس. ٹھیک ہے. تاج حیدر صاحب, آپ بتائیے گا کہ کیا الیکشن کمیشن صاف, شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کروا پائے گا, جبکہ پیپلز پارٹی کے کافی تحفظات ہیں اس الیکشن کو لے کے کہ بارہا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس الیکشن کے لاڈلے ہیں. جی ہاں, میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب تو کوئی انہیں 2 سال سے آبادی کم کی گئی ہے, کم کی گئی ہے. سندھ کی آبادی کو 3 کم کی گئی ہے, اور ہم نے بار ہم نے احتیاط یہ کی ہے کہ ہم معاملات کو وہاں تک گئے اختلاف کو جہاں الیکشن خطرے میں پہنچ جائے. گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. ایک بریک کے بعد خوش آمدید. عامر صاحب, آپ بتائیے گا کہ جیسا کہ آج ایک درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں, اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ کل کی جو قرارداد پیش کی گئی اور پھر اسے منظور کیا گیا, کثرت رائے کے ساتھ ان تمام پر آرٹیکل 6 لگایا جائے. تو کیا سمجھتے ہیں اتنا آسان ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی فضول قسم کی درخواست ہے. کوئی آرٹیکل 6 وغیرہ اس پہ نہیں لگ سکتا. کائے کا آرٹیکل 6 ایک وہاں سے اگر آتا ہے ریزولوشن تو ٹھیک ہے, ریزولوشن کو یہ پہلا نہیں آیا, ہفتے میں مہینوں میں درجنوں آتے ہیں, اور ریزولوشن کی حیثیت ہم سب نے دیکھی ہوئی ہے. آئی تھنک اس کو بس جتنی ہائپ ملنی تھی مل چکی ہے, اور کل سے کوئی اور بات آ جائے گی تو یہ ریزولوشن بھی ختم ہو جائے گا اور یہ ساری بحث مباحثہ بھی ختم ہو جائے گا. نتھنگ مور دین دس. رفیق روجانہ صاحب, 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ جو تھے, اور پھر نون لیگ نے تو کافی شور بھی ڈالا, اور نون لیگ نے ایک قسم کا اپنا یہ والا جو بیانیہ ہے یہ کافی بیچا بھی ہے عوام میں. اور اب تو الیکشن ہے, اور 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں کا پتہ لگانے کے لیے کابینہ کی کمیٹی بھی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے. جی, تو سر اب 9 مئی کو جماعت تحریک انصاف جو ہے اس کی قیادت بکھر چکی ہے. آلموسٹ پارٹیاں جو ہیں وہ بدلی جا چکی ہیں. آج بھی تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گری ہے, ایم کیو ایم میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے. تو سر اب 9 مئی کے علاوہ نون لیگ کا بیانیہ کیا ہے؟ ہمارا نون لیگ کا 9 مئی کا تو ایک ریفرنس دیا ہے کہ اس پارٹی کے لوگوں نے اور اس پارٹی کے چیئرمین نے کیا کیا اور لوگ کس طرح مشتعل ہوئے اور کیا کچھ ہوا. باقی اب عدالتوں میں معاملہ ہے, عدالتیں جانے یہ ملک میں ایک واقعہ ہوا ہے, تو صرف نون لیگ کے بیانیہ تو ہمارا یہ نون لیگ کا یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے, یہ تو ہمارا ایک ریفرنس ہے. When we compare the parties, تو اس کے حوالے سے یہ ریفرنس دیا گیا ہے. 9 مئی والے جو ہیں وہ they are facing the law, اور میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے اگر کوئی ناجائز گرفتار, اگر اس کے خلاف بلا وجہ کاروائی 9 مئی کے اس میں آڑ میں کی جا رہی ہے یا کیا, تو کم از کم اس طرح نہیں ہونی چاہیے. باقی جن لوگوں نے جو بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے وہ اس کے مطابق, قانون کے مطابق انہیں اس کا جو ہے فیصلہ ہونا چاہیے, اور قانون کے مطابق انہیں ڈیل کیا جانا چاہیے. ہمارا بیانیہ کوئی 9 مئی کے واقعے پر مبنی نہیں ہے. ہمارا بیانیہ ہے ہماری پاسٹ کی کارکردگی. میں تو اس حد تک جاتا ہوں, میں کوئی زیادہ کارکردگی کے بارے میں کوئی زیادہ تعریف کرنا, بندہ پارٹی کی کارنامے کی, پارٹی کی حکومتوں کی تعریف تو کرتے ہیں, مگر میں کہتا ہوں کہ اگر کمپیریزن بھی کمپیریزن کرنا چاہیے, الیکشن ہے, عوام کو کمپیریزن کرنا چاہیے,
تو ہمارے جتنے ادوار میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں رہے ہیں ایز کمپیئر دی پرفارمنس آف ادر پارٹیز ادر گورنمنٹس ہماری بہتر تھی. چلو میں کہتا ہوں بہترین نہیں تھی, ٹھیک ہے. تو ہم نے تو اپنا بیانیہ یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ کر کے دکھایا, وہ آپ کی توقعات پہ پورے نہیں اترے, اور اس کے بعد ابھی منصور ہمارا آنے والا ہے, ہمیں اور چانس دے تو وی ول ٹرائی ٹو امپروو. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب نے جب لندن سے واپس آئے تو انہوں نے مینار پاکستان پر سب سے پہلی تقریر تھی اور پہلا ہی ریسپشن تھا, کافی عوام تھی, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں ٹرپل سپیڈ سے کام کرنا پڑے گا اور ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا. ہم انتقام پہ یقین نہیں رکھتے. اگر ہم انتقام پہ چلے جائیں سارے اور سپیڈ پہلے سے بھی سلو رکھے یا پہلے والی رکھے, اب پاکستان ان حالات کا متقاضی نہیں ہے. میری ریکویسٹ ہوگی سارے دوستوں سے, ساری پارٹیوں سے, کہ اب پاکستان کے وہ حالات نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دستوں گریبان رہیں اور پاکستان کو ترقی دے سکے. اب ایسے چیلنجز کا سامنا ہے کہ ہم ساری دنیا کے سامنے جا کے جسٹ لائک بیگرز ہم پیسے مانگتے ہیں اپنے ٹھیک ہے رفیق $1 صاحب, بلین کے لیے. یہ تو ایک عرصہ ہو گیا نا, ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے, اور پاکستانی عوام کو اس کا آج تک کوئی ریلیف خاص مل نہیں سکا. تاج حیدر صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو پائیں گے, کیونکہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کے کافی تحفظات ہیں؟ دیکھیے ہماری کوشش ہے اور ہماری کہ انتخابات کا یہ مرحلہ کم از کم یہ شفاف ہو جائے, کیونکہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ایک پرامن ماحول کے اندر یہ مرحلہ جو ہے وہ شفاف ہو جائے. اور بہرحال دیکھیے اچھی امید رکھنی چاہیے, اور ہم اچھی امید رکھتے ہیں کیونکہ ہم اس جمہوریت کو ملک میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور بلاول صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو تعصب, نفرت کی, تقسیم کی سیاست ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, اور اتحاد, یکجہت اور تعاون کی سیاست کا فروغ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہے گی, اور مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہماری کوشش کو دیکھ کے دوسری جماعتیں بھی اس بات کو محسوس کر رہی ہیں کہ ہاں. لیکن تاج صاحب یہ صرف ایک بیان کی حد تک سمجھا جائے, کیونکہ اس کے جو ریزلٹس ہیں یا پھر جو امپلیمنٹ ہے یا پھر پریکٹیکلی ہمیں نظر تو نہیں آ رہا کہ یہ انتقام کی سیاست ختم ہونی چاہیے, جبکہ پاکستان کی ایک بڑی جو سیاسی جماعت ہے وہ بکھر چکی ہے, اور ابھی تک اس پہ جو مقدمات ہیں ان کے جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں, اور گھروں میں چھاپے وغیرہ وہ جو ابھی تک ہیں وہ چل رہے ہیں. دیکھیے وہ تو حکومت میں مجھے ہے کہ ان کے لیے ہمدردیاں پیدا کرتی ہے, اور اس میں جماعت کم از کم مجھے اتنی میری مطالبہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہمیں اخلاقیات کا درس دیتے اور بڑے بڑے کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے یہ ہونا, تو اگر وہ اپنے دور میں انہوں نے اس کے بالکل مخالف کیا تھا, کم از کم اتنا ہمارا مطالبہ ضرور ہے کہ وہ یہ کہ جناب یہ ہم غلطی ہوئی تھی اور معذرت کرتے ہیں. ابھی پہلے جو ان کے لیڈر کا رویہ ملک کے اندر تھا وہ نئے خدشہ کھڑے کر رہا ہے, اور وہ یہ کر رہا ہے کہ کم از کم لیڈرشپ کی حد تک جو پالیسی ہے وہ یہی کہ دوسروں کو حملہ کیا جائے, دوسروں کی بے عزتی اور کسی قسم کی مفاہمت کی نہ پہنچا جائے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے تاج صاحب, الیکشن کے ریلیٹڈ سوال کہ پنجاب میں کیا آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے کسی کے ساتھ؟ نہیں, ہم دیکھیے اصل میں جو اس وقت ہمارا ایک سمجھیے کہ ترجیحات وہ, اور ہمیشہ یہی ترجیحات نہیں ہیں, وہ معاشی نظام ہے اور معاشی بحالی ہے. ہم جو اپنے 10 نکات لائے ہیں یا اپنا جو مشن لائے ہیں وہ پیپلز ہے کہ جو بھی وسائل ہیں کا جو پہلا فائدہ ہے وہ عوام کو پہنچے. وہ اتنا ہو کہ سارے سرکاری جو ہیں وہ گھوم پھر کے اشرافیہ کی جیب میں چلے جائیں. پھر یہ کہ جو کنزمپشن اورینٹڈ گروتھ ہے اس پاکستان کو اس حال پہ پہنچا دیا ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں کہ جن صرف کنزمپشن ہی کنزمپشن ہے, یعنی مجھے نئی گاڑی
लोन लेने में कोई नहीं है, लेकिन अगर मैं एक फिश फार्म बनाना चाहता हूँ या कोई ऐसी चीज बनाना चाहता हूँ इससे मुल्क की प्रोडक्शन, तो फिर वो पीछे हट जाते हैं कि आपको क्या जरूरत। क्रेडिट ड्रिवन इकोनॉमी है कि बाहर से वो दे दिया और एक शुरुआती हमने प्रोजेक्ट्स बना दी और उसके प्रोजेक्ट्स को चलाने का सारा ने अवाम पे डाल दिया। यानी जो कराची हैदराबाद सुपर हाईवे उसकी जगह लोन लेके दूसरी हाईवे मोटर बनाई और टोल टैक्स जो है वो 10 गुना कर दिया गया, और यही जो है वो दूसरी सड़कों पे, ये एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि एक शो पीस जो है प्रोजेक्ट्स हो गई जिनका के अवाम को मफाद नहीं था। सर तो अवाम को मफाद तो हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में भी नहीं था, उसके बाद आपकी जो इत्तेहादी गवर्नमेंट थी उसमें भी अवाम का मफाद को बिल्कुल नहीं देखा गया। अवाम महंगाई की चक्की में पिसती गई है और यहाँ तक कि रोटी के जो है वो लाले पड़ते हमने देखे हैं। जी हाँ, आप तो बड़ी एक जज्बाती बात, मेरे भी यही हैं, लेकिन ये कि ये सर जज्बात तो अगर साथ साथ लेके चलें, लेकिन ये हकीकत है, इसे डिनाई तो नहीं ना किया जा सकता कि पीडीएम की जो हुकूमत थी 16 माह की उसमें महंगाई उरूज पे पहुंची है। नाराज मेरी गुजारिश सुन जी जी, ये है, पहले तो ये देख ली हमारे पास कौन सी वजारतें थी और उनके पास कौन सी वजारतें थी, फिर जरूर और आप ही ने रिकॉर्ड होगा कि कम से कम 2 दफा पब्लिकली लेवल ने कहा कि हम हुकूमत से बाहर निकल जाएंगे अगर ये चीज नहीं की गई। तो मुसलसल हुकूमत में बैठ के जो मिनट्स के और हिस्सा है वो तमाम चीजें हम उन्हें बताते रहे, समझाते रहे कि जनाब अवाम के लिए भी कुछ गुंजाइश कीजिए। यहाँ के हालात यहाँ तक पहुंचे कि 2 दफा चेयरमैन को पब्लिकली कि हम गवर्नमेंट छोड़ रहे हैं। ये ठीक है ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना स्टांस दिया है। रफीक साहब, आईपीपी के साथ इत्तेहाद नून लीग की कह रहे हैं कि मजबूरी है, आईपीपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा, इसलिए तो कम से कम सीटों पर हमारा शायद उनसे सीट एडजस्टमेंट हो जाए। तो उन्होंने अपने साथ इलेक्टेबल शामिल किए हुए हैं और कहीं हमारे से सीटें मांग रहे हैं, तो हमारी पार्टी उस पर फैसला करेगी इंशाल्लाह, 1-2 दिन में हो जाएगा। तो बाज़ जगहों पे जो है मेरा ख्याल एडजस्टमेंट होगी, जैसे हमारे मुल्तान में जो हमारे इलाके का हल्का है 149, वहाँ जहांगीर तरीन साहब उम्मीदवार हैं, तो हो सकता है वहाँ सीट एडजस्टमेंट हो जाए। यहाँ के जो इशू आ रहा है ना हमारी पार्टी के लिए, बड़ा जेन्युइन किस्म का इशू है, जहाँ से भी सीट एडजस्टमेंट हो रही है वहाँ पे हमारे पुराने मुस्लिम लीग के लोग हैं, अपने उम्मीदवार हैं जो हर इलेक्शन में तकरीबन हिस्सा लेते हैं, तो डेफिनेटली उनको मनाना, उनसे सेटल करना पार्टी के वसी तर मफाद के लिए, तो ये इशूज है जो अभी सेटल हो रहे हैं, इंशाल्लाह चंद दिनों में सेटल हो जाएंगे। ठीक है सर, अब पीपल्स पार्टी का जो जलसों का शेड्यूल है वो सामने आ चुका है। अगर इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा काम देखा जाए तो नून लीग का हमें नज़र आया है कि मीटिंग्स पे मीटिंग्स की गई हैं, इजलास पे इजलास हुए हैं, इंटरव्यूज, जैसे प्रॉपर इलेक्शन की एक तैयारी की जाती है, जैसे नून लीग को वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा हो कि भाई इलेक्शन जो है वो हमारे सामने है और प्राइम मिनिस्टर हमारे ही होंगे। ये तो हर पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। हमारी पार्टी की क़यादत के ख्याल में ये था कि जो उम्मीदवार हमने मैदान में उतारने हैं, एक एक सीट पर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5-5, 7-7 उम्मीदवारों की दरखास्तें हैं, नेशनल में भी और प्रोविंशियल में भी। तो साफ जाहिर है ये एक बड़ा मेहनत तलब काम है और सारों के इंटरव्यू लिए, और मियां नवाज शरीफ साहब ने हर पार्लिमानी बोर्ड को तकरीबन 15 या 16 या उससे जायद पार्लिमानी बोर्ड हुए हैं। दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर पार्टी के इतना बड़ा जो है ना वो पार्लिमानी बोर्ड हो, एंड टू बी हेडेड बाय मियां नवाज शरीफ, एंड मियां नवाज शरीफ वाज प्रेजेंट एंड प्रिजाइडिंग इन ईच एंड एवरी मीटिंग। तो उन्होंने सारों की रिपोर्ट्स लेके, सारों से डिस्कस करके, सारों को राइट ऑफ ऑडियंस देके फिर अब फैसला करीब ही है, 2-1 दिन में हो जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर अब जलसों में भी निकलेंगे। मगर एक बात ये है कि जहां जहां हमारे उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी हैं वहाँ हर उम्मीदवार अपने तौर पर तो काम कर रहे हैं, चलो जिसके हक में फैसला होगा बाकी पार्टी डिसीजन के तहत उसकी सपोर्ट करेंगे। उन्होंने मगर लोगों में जाके आवाम को भी मूव किया है और खुद भी वो भाग दौड़ कर रहे हैं। तो कैंपेन शुरू है, दूसरी जमातें अपने हिसाब से कर रही हैं,
اور ٹائم تو بڑا تھوڑا رہ گیا ہے. Exactly. And sir, we can say this election is most important for PMLN. It is important for every party. سر اسپارک دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کا ویسا اسپارک نظر نہیں آ رہا. تحریک انصاف تو ویسے ختم ہو چکی ہے. It is important for the country. مگر ہر پارٹی کہتی ہے کہ میں نے مثلا بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی سیٹل ریزلٹ کمیٹی نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم ہوں گے. ٹھیک ہے جی, تو ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. ہماری طرف سے میاں نواز شریف صاحب کینڈیڈیٹ ہیں. ہر پارٹی کوشش تو کرتی ہے کہ ہم اتنی اکثریت لے جائیں یا بعد میں الائنس کر کے ہم حکومت سازی کر سکیں. تو امپورٹنٹ تو ہر کسی کے لیے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ ملک کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے اور ڈیموکریٹک سٹیبلٹی کے لیے ہے. اس کے بعد سٹیک ہولڈر یہی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, مگر سب سے بڑے سٹیک ہولڈر اس الیکشن میں یا ہر الیکشن میں پاکستان کی عوام ہوتی ہے جو مطمئن نہیں ہے. سر پاکستان کی عوام تو پچھلے 70 سالوں سے رفیق صاحب مطمئن نہیں ہیں, جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. آپ نے ٹھیک کہا ہے, لیکن دعا یہی ہے سر کہ ملک جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے کسی طرح, اور یہ جو ہجانی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے, اور ہم معیشت میں کم از کم اتنے ہو جائیں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد رفیق رجوانہ صاحب, سابق گورنر پنجاب مسلم لیگ کے راجہ عامر عباس ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کل کا جو دن تھا پاکستان کے ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ایسی ہجانی کیفیت اس نے پیدا کی. آلدو یہی کہا جا رہا تھا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, مگر ایک دفعہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں انہیں پس پشت ڈالتے ہوئے یہ قرارداد جو ہے وہ منظور کی گئی. لیکن الیکشن کمیشن کا جب بیان آیا, الیکشن کمیشن کی جانب سے واضح کہہ دیا گیا کہ 8 فروری کو ہی یہ الیکشن ہونے والے ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ سے یہ جو ہجانی کیفیت ہے یہ دم توڑی ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.